ان اللہ والوں کو، شہداء کو جو اس کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، بظاہر قتل ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے، بہہ جاتا ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، جسم بے حرکت ہو جاتا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہیں۔ ایک عام بندہ مرتا ہے، اپنے بستر پر مرتا ہے، وہ مردہ، حادثے میں مر جاتا ہے مردہ، بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے مردہ، وہ مردہ ہے۔ اور یہ بھی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، حرکت اس کے اندر بھی نہیں، حرکت اس کے اندر بھی نہیں، جو احکام اس پر ظاہر ہو رہے ہیں وہی احکام اس پر ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن وہ مردہ ہے اور یہ زندہ ہے۔ تو اسے زندگی کہاں سے ملی ہے؟ اس کو حیات کہاں سے ملی ہے؟ بستر مرگ پر مرے مردہ۔ پھر دوسری بات ایک اور عرض کرتا ہوں کہ ہم شہید اسے کہتے ہیں، ہماری اصطلاح کے اندر عام جو ہمارا ذہن ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر قتل ہو جائے، خون جس کا بہہ جائے، جس کو قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ تو اب اسی میدان جنگ کے اندر جو مقابل آتے ہیں وہ بھی قتل ہوتے ہیں، ان پر بھی موت وارد ہوتی ہے۔ میدان ایک ہے، لڑنے والے دو ہیں، اور دونوں پر عمل ایک ہی جاری ہوتا ہے۔ وہ کافر یہ مسلمان، وہ اللہ کے نافرمان یہ نبی پاک کے غلام، یہ ان پر وار کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں، وہ ان پر وار کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، یہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمل دونوں پر ایک ہی جاری ہو رہا ہے، دونوں پر تلوار چل رہی ہے، ایک پر تلوار چلتی ہے، ایک کا خون بہتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے پر تلوار چلتی ہے، اس کا خون بہتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے انہیں حیات مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ وہ بھی قتل ہوئے ہیں جو اسلام کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں۔ موت ان پر بھی آئی ہے اور موت ان پر بھی آئی ہے، لیکن موت کے آنے کے باوجود، قتل ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہوئے، انہیں موت آ گئی، اور یہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، انہیں حیات آ گئی۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہیں، انہیں حیات مل گئی ہے، اور وہ مصطفیٰ کی ذات سے دور ہوئے ہیں، اور جس کے قدموں کے ساتھ لگنے سے، مس ہونے سے حیات ملتی ہے، جس کے ساتھ مس ہونے سے، لگنے سے، نسبت جڑنے سے حیات مل جاتی ہے، اور اس کی تائید قرآن کرتا ہے، وہ خود نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بارش نازل کی، فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ فَأَخْرَجَ مانا فَأَحْيَا بعد موتها، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی،
आसमान से पानी नाजिल किया, जब पानी नाजिल किया, आसमान से बारिश नाजिल की, तो उसके नुज़ूल की वजह से क्या हुआ, वो जमीन जो मुर्दा थी, वो जमीन जो मुर्दा थी, वो क्या हुआ, जिंदा हो गई। अपनी मौत के बाद वो जमीन जिंदा हो गई। अब बारिश क्या है, रहमत, जुज़्व रहमत, मेरे महबूब की रहमत का एक जुज़्व है। जुज़्व जब जमीन पर कदम रखता है, बारिश का कतरा जब जमीन पर लगता है, तो कुरान कहता है कि उस रहमत की वजह से जमीन जिंदा हो जाती है। और हमारा नबी ऐने रहमत है, जिस जमीन पर वो कदम रख दे वो भी जिंदा हो जाती है। अगर बारिश के कदम लगे तो जमीन जिंदा हो जाती है, और अगर मुस्तफा के कदम लगे तो कायनात जिंदा हो जाती है, कायनात जिंदा हो जाती है। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते व बरकात, इनको जिंदगी है, क़यामत तक ये जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? इसलिए कि ये मुस्तफा के जिस्म के साथ, मुस्तफा के खून के साथ, मुस्तफा के कदमों के साथ मस हो गए हैं, इसलिए जिंदा हैं। और यजीद और यजीदी मुस्तफा से दूर हो गए हैं, इसलिए मुर्दा हैं। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को जो जिंदगी मिली है, क़यामत तक जो जिंदगी मिली है, इसका सबब क्या है कि उनका ताल्लुक मुस्तफा से है, निस्बत मुस्तफा से है। और यजीदी फौज, उनको जो मौत मिली है, क़यामत तक जो उनकी मौत है, उसका सबब क्या है कि वह मुस्तफा से दूर हो गए हैं। यही वजह है कि इकबाल, इलामा इकबाल, वो मौत व हयात का फलसफा बयान कर रहा है। लोग समझते हैं हम चल फिर रहे हैं, जिंदा हैं, ना, कहता है नहीं। इकबाल कहता है बेहुजूरी है तेरी मौत का राज, बेहुजूरी, बेहुजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तू तो बेहुजूर नहीं, जिंदा है तू तो बेहुजूर नहीं। अगर तू मुस्तफा से दूर रहेगा, चलता फिरता रहेगा, लेकिन चलता फिरता मुर्दा है, और अगर हुजूर के साथ लग जाएगा तो फिर तू मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाएगा, होकर भी जिंदा हो जाएगा। बेहुजूरी है तेरी मौत का राज। और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने यही बात हमें समझाई है। जान देना, सर कटाना, कोई उनसे सीख ले। उन्हें अपनी जान देकर, सर कटाकर हमें सबक दिया है कि अगर तुम जिंदगी चाहते हो। आज अगर उम्मत मुस्लिमा, ये कौम अगर मुर्दा हो चुकी है, इतनी तादाद होने के बावजूद, मुर्दी वाली जिंदगी है नहीं ये मुर्दा लोगों की जिंदगी है, इतनी कसरत होने के बावजूद, 65 से ज्यादा मुल्क होने के बावजूद, गालिबन 2.25 अरब की तादाद होने के बावजूद, 80%, 80% सारी कायनात की असासे मुसलमानों के पास होने के बावजूद यह कौम मुर्दा है। इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि इस कौम का, इस उम्मत का मुस्तफा के साथ नाता मजबूत नहीं रहा। बेहुजूरी है तेरी मौत का राज। उम्मत मुसलमा की मौत का राज क्या है? बेहुजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तू तो बेहुजूर नहीं। वो 313 सहाबा वो बदर के अंदर जिंदा हैं, वो 3000 सहाबा औद के अंदर
وہ زندہ ہیں، انہیں فتح مل رہی ہے، اور کرب و بلا کے اندر 72 افراد وہ زندہ ہیں 20,000 کے مقابلے میں، وہ زندہ ہیں۔ اس لیے زندہ ہیں کہ ان کا تعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے ہے۔ آج بھی اگر امت زندہ ہونا چاہتی ہے، یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ دیکھیں نا، دیکھنے میں انسان ہیں، ہے نا، لیکن انسان اسے نہیں کہتے جو دیکھنے میں انسان ہو۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو، انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو، وہ انسان ہوتا ہے۔ ورنہ چلتے پھرتے تو آدمی نظر آتے ہیں، اصل آدمی، اصل انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ تو اگر چلتے پھرتے لوگ چل پھر رہے ہیں لیکن ان کے اندر نبی پاک کی محبت نہیں، دین کا شعور نہیں، شریعت کے حوالے سے ان کے اندر کوئی عمل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں، تو گویا وہ چلتے پھرتے لوگ ہیں۔